بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلے سیشنز میں جن چیزوں پر گفتگو کی اس میں ہم نے یہ بتایا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کیا ہوتی ہے، اور پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اس کی اقسام کیا کیا ہیں، پوری دنیا کے اندر کس نوعیت کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کام کر رہی ہیں۔ پھر ہم نے اس پر فوکس کیا کہ فل سروس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کیا ہوتی ہے۔ جب ہم فل سروس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی بات کر رہے تھے، اس کے ضمن میں پھر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی کہ ایک فل سروس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں۔ اس کا ڈھانچہ ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا۔ اس کے فنکشنز پر جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہم ایک بات چھوڑ گئے جسے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ایجنسی جو ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ کی، یا اشتہاری کمپنی یا ایجنسی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ان کا سورس آف انکم کیا ہے، انہیں کیا ملتا ہے، یہ کمپنسیٹ کیسے ہوتی ہیں۔ آج ہم مختصراً اس پر تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور آج ہمارا فوکس کمپنسیشن آف ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے بعد اصل میں فل سروس ایجنسی کا جو ڈھانچہ ہے اس کے مختلف شعبہ جات کی تفصیلات سے متعلق ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ڈھانچے کا ذکر کیا تھا تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کے مختلف شعبے ہیں، اور ان شعبوں کی مکمل تفصیلات ہم اگلے لیکچرز میں بیان کریں گے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم ایجنسی کے شعبوں کے اندر داخل ہو جائیں، اور وہ شعبہ جات کیا ہیں۔ سب سے اہم شعبہ جس کا ہم نے شروع میں تذکرہ کیا تھا وہ ہے کلائنٹ سروس۔ کلائنٹ سروس کیا ہوتی ہے، اس شعبے میں کیا ہوتا ہے، اور یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ دوسرے معنوں میں اگر ہم اس طرح کرنا چاہیں کہ اس کو ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا اشتہاری کمپنی کے ایک شعبے کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو ایک علیحدہ موضوع کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نئے کلائنٹس تلاش کیے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے ان کلائنٹس کو اپنے ساتھ وابستہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے آج ہم شروع میں مختصراً، جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ ہم وہ جو بقیہ حصہ ہمارے پچھلے لیکچر کا تھا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی، ایڈورٹائزنگ کمپنی کمپنسیٹ کیسے ہوتی ہے، اس پر بات کر لیں، اور پھر ہم سوئچ کریں گے اس بات پر کہ کس طریقے سے کلائنٹس جو ہیں وہ تلاش کیے جاتے ہیں، اور ایک فل سروس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا کلائنٹس کا شعبہ جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو آئیے ہم کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں۔ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز آر پیڈ بائی ڈفرنٹ میتھڈس، بٹ یوزلی 3 میتھڈس آر ان پریکٹس۔ نمبر 1 کمیشن سسٹم، نمبر 2 فی سسٹم، اینڈ نمبر 3 سروس چارجز۔ ناظرین، یہ بیان کیا گیا کہ ایجنسی جو ہے اس کی کمپنسیشن کے 3 طریقے یہاں بیان کیے گئے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی کمیشن طے ہوتی ہے، اور وہ کمیشن فکسڈ ہے، اور ابھی ہم بات کریں گے اس کے بارے میں۔ اور دوسرا اس کا فی کا نظام ہے کہ اس کی فی سسٹم ہے، اس کی ایک فیس طے ہے، اور تیسرا چارجز کے حوالے سے سروس چارجز دیے جاتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں، لیکن جو پاپولر ترین طریقہ ہے پوری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر اور پاکستان کے اندر جو سٹینڈرڈ طے ہے وہ یہ ہے کہ 15% کمیشن ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو، ایڈورٹائزنگ کمپنی کو دیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ دس از دا موسٹ کامن اینڈ اولڈسٹ سسٹم آف ریمونریشن۔ دا ایجنسی از پیڈ اے فکسڈ کمیشن بائی میڈیا on the advertising bill for the ad space bought by the agency. The fixed rates of commission is 15% in the US as well as in Pakistan. Through the rates, basically these rates vary from country to country. تو یہاں کہا گیا though the rates varies from country to country,
the rate of 15% is almost universal. میں یہاں ایک اور بات کہتا چاہوں کہ یہ لکھا تو ہے کتابوں میں کہ ایجنسی کی کمائی جو ہے وہ میڈیا کی ریٹ سے 15% ڈیڈکٹ کر کے دی جاتی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر اے کلاس ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی ہیں، بی کلاس ایجنسیز بھی ہیں، کچھ ایسی ایڈورٹائزنگ کمپنیاں بھی ہیں جو بزنس کھو چکی ہوتی ہیں، تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے، اور میڈیا کا بھی یہی حال ہے. تو پرائیویٹ میڈیا اشتہار چاہ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم 15% کمیشن کیوں دیں کسی ایجنسی کو، اگر ہمارا 10% کمیشن دینے پر گزارا ہو جاتا ہے تو ہم کسی ایسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو نہ کریں جو اپنے قد کے اعتبار سے چھوٹی ہے، اسے بزنس کی ضرورت ہے. تو یہ میڈیا انہیں ایکسپلائٹ کرتا ہے اور ایجنسیاں میڈیا کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں کہ دیکھیں آپ ہم سے کام کروائیں، ہمیں سپیس دے دیں، ہم آپ کو 15% کی بجائے 10% کمیشن پر کام کریں گے. تو اس طریقے سے دونوں سائڈز پر چھوٹے میڈیا اور چھوٹی ایجنسیاں، یا جن کا بزنس ٹوٹ رہا ہوتا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ جو انیتھیکل ایجنسیاں اور انیتھیکل میڈیا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز پر کمپرومائز کر لیتے ہیں اور وہ 15% سے نیچے ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن کاغذوں میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ جی 15% کمیشن دیا گیا. دوسرا ہے جی فی سسٹم. دا فی سسٹم از یوزڈ ان ٹیلیویژن ایڈورٹائزنگ وین ونس دی کمرشل از کریٹڈ it may be used over a long time. A flat fee is paid to the agency for the specialized services performed by it. سیلف ایکسپلینیٹری ہے یہ چیز، آپ کے سامنے فلیٹ ریٹ طے ہو جاتا ہے، ایک لانگر پیریڈ کے لیے آپ کیمپین کا معاملہ طے کر لیتے ہیں، اس میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے. اب آئیے سروس چارجز، یہ تیسرا طریقہ ہے. دیر آر ویریس میتھڈس انکلوڈنگ سروس چارجز and these are added to the cost of materials and services bought by the agency for the client in artwork, photography, typography, plates, etc. etc. ناظرین، ابھی ہم نے اپنے پچھلے سبق کا جو بقیہ حصہ تھا کہ ایجنسیاں کس طرح کمپنسیٹ ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے گفتگو کی. اب آئیے آج کا جو مرکزی نقطہ ہے، آج کا جو مرکزی خیال ہے، وہ ہے کلائنٹ سروس. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ڈھانچے میں جو مختلف شعبہ جات کام کرتے ہیں، ان میں ایک شعبہ ہے کلائنٹ سروس کا، جو کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. دوسرا شعبہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کریٹو ڈپارٹمنٹ یا کاپی رائٹنگ ڈپارٹمنٹ، جو مرکزی شعبہ ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا. اور اس کے بعد ایک شعبہ جسے ہم میڈیا پلاننگ یا میڈیا بائنگ کا شعبہ کہتے ہیں، اس کی اہمیت کا ہم ذکر کریں گے. اور اس کے علاوہ دیگر اضافی شعبہ جات ہیں جن کا تذکرہ ہم ماضی میں پچھلے لیکچرز میں کر چکے. آج ہمارا فوکس ہے کہ کلائنٹ سروس ہوتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے. کلائنٹ سروس کی حیثیت جسم کے اندر جس طرح خون کے گردش کی حیثیت ہے، اسی طرح کلائنٹ سروس ایجنسی کو غذا فراہم کرتی ہے جسے ہم مالی غذا کہتے ہیں. اس شعبے میں کام کرنے والے لوگ اصل میں ذمہ دار ہیں اس پوری ایجنسی کے لوگوں کی معاشیات کے، اور خود اس ایجنسی کی زندگی کی بقا جو ہے وہ ان کی کارکردگی پر منحصر ہوتی ہے کہ کلائنٹ سروس کی پرفارمنس کیا ہے. اگر اس کی پرفارمنس اچھی ہے تو ایڈورٹائزنگ ایجنسی عروج پر جائے گی اور اس کے اندر کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی زندگی خوشحال ہوگی، ان کا مستقبل درخشاں ہوگا اور وہ خوشی سے کام کریں گے. جب وہ خوشی سے کام کریں گے تو پھر اوور آل اس ایڈورٹائزنگ آرگنائزیشن یا کمپنی کی کارکردگی مزید نکھر کے سامنے آئے گی، اور جتنا ایجنسی کے کام میں نکھار پیدا ہوگا اتنا ہی ایجنسی بزنس جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے. تو آئیے کہ یہ کلائنٹ سروس میں ہوتا کیا ہے. The success of an advertising agency often depends on the quality of its customer relations. اگر کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے کسٹمر کے تعلقات ایجنسی سے بہتر ہیں
تو آپ مطمئن رہیے کہ یہ ایجنسی جو ہے اس کا مستقبل اور اس کا ماضی اور اس کا حال بڑے مستحکم ہیں، اور اس میں کام کرنے والے لوگوں کا معاشی فیوچر برائٹ ہے۔ A client service manager is in charge of keeping customers satisfied and loyal۔ جو اس کا انچارج ہے، جو اس شعبے میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا ڈائریکٹر یا ان کا سربراہ یا ان کا مینیجر، وہ بنیادی طور پر اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے کلائنٹس کو مطمئن رکھے، اور نہ صرف مطمئن رکھے بلکہ اس طرح مطمئن رکھے کہ وہ آپ کی ایجنسی کے ساتھ لوئل رہیں، وفادار رہیں۔ جب وہ وفادار رہیں گے تو وہ آپ کے جگہ نمائندگی کرتے پھریں گے، آپ کی ایجنسی کا تذکرہ کریں گے، اور یوں اچھا بزنس لانے میں آپ کی معاونت کریں گے۔ ٹو سکسیڈ ایڈورٹائزنگ ایجنسی نیڈس کلائنٹس۔ اگر آپ ایجنسی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کلائنٹس چاہیے۔ نیو کلائنٹس کم فرام پرسنل کانٹیکٹ۔ اور پرسنل کانٹیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 وتھ ٹاپ مینجمنٹ، کہ آپ کے ٹاپ مینجمنٹ سے کیسے تعلقات ہیں۔ نمبر 2 ریفرنس فرام سیٹسفائیڈ کلائنٹس، کہ جو آپ کے مطمئن کلائنٹس ہیں وہ لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے ان سے کام کرایا، فلاں ایجنسی کے لوگوں سے کام کرایا، دے آر بیسٹ آف دا بیسٹ۔ ہم تو آپ کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اگر آپ نے اپنا کام دینا ہے، اپنی آپ نے سروس لینی ہے کسی ایجنسی سے، تو فلاں ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ہے ہمارے نزدیک بہتر ہے۔ تو جو ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر ہوگا، جو ایک سیٹسفائیڈ کلائنٹس ہوگا، وہ بہترین جج ہوگا، وہ لوگوں کو ترغیب دینے میں کامیاب ہوگا، اس کی اپیل کے اندر جان ہوگی، وہ لوگوں کو بلا سکے گا۔ وہ جب کہے گا کہ میں نے ان سے کام کرایا ہے، آئی ایم سیٹسفائیڈ اینڈ آئی ایم لائل ٹو دیٹ ایڈورٹائزنگ ایجنسی، تو دوسرا پراسپیکٹو کلائنٹ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا۔ پبلسٹی آن ریسنٹ سکسیسفل کیمپینز۔ دوسری ریزن کیا ہے؟ ایک وجہ تو سیٹسفائیڈ کسٹمر ہے، وہ آپ کو کلائنٹ لے کے دیتا ہے۔ دوسری بات اس نے کہے گی پبلسٹی آن ریسنٹ سکسیسفل کیمپینز، کہ جو آپ کی ایجنسی نے حال ہی میں کامیاب اشتہاری کیمپین چلائی ہیں، اور جو پاپولر کیمپین ہیں ان کی پبلسٹی کریں۔ اگر کسی چیز کی، کسی پروڈکٹ کی، کسی سروس کی کیمپین بڑی پاپولر ہے اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیمپین کس ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے ڈیزائن کی ہے، کس نے اس کو لانچ کیا ہے، تو وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ لیکن جو ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیمپین یار فلاں اشتہار جو اتنا پاپولر ہے یہ بھی انہوں نے منایا تھا، تو وہ آپ کی طرف لپکیں گے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ایڈورٹائزنگ کمپنیاں اپنا ایک کولاج بناتی ہیں کہ اس مرتبہ، اس کوارٹر میں یا ریسنٹ کیمپین میں یہ کیمپینز ہماری بنائی ہوئی ہیں جو پاپولر ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ پاپولر کیمپین کی آڑ میں نئے کلائنٹس کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر ہے ٹریڈ ایڈورٹائزنگ، پھر ہے ڈائریکٹ میل سولیسائٹیشن، اور پھر ہے دی ایجنسیز جنرل ریپوٹیشن۔ یہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ آخری ہے کہ ایجنسیز کی جو جنرل ریپوٹیشن وہ کیسی ہے۔ ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے بندوں کی، کہتے ہیں یار اگر ہم جوتے بنانے والی کمپنی کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کمپنی بڑی زبردست ہے۔ اگر ہم ٹیلی ویژن ریڈیو کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کمپنی۔ وہ کمپنی جب پاپولر ہو جاتی ہے تو اس کی ہر پروڈکٹ کو ہم ڈائجسٹ کر لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کمپنی جو ہے اس کی بڑی ریپوٹیشن ہے، یہ بڑی پائیدار قسم کی چیزیں پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپنی، آپ کی ایڈورٹائزنگ آرگنائزیشن، اس کی ریپوٹیشن بڑی میٹر کرتی ہے کہ یار اچھا کام کروانا ہے نا، اوور آل یہ ایجنسی اے یا بی یا ایکس یا وائی یا زی، ان کی کاپی رائٹر بھی اچھے ہیں، ان کا پروڈکشن بھی اچھی ہے، ان کی کلائنٹ سروس اچھی ہے، ان کے ریٹس بھی مناسب ہیں، ٹھیک ہیں، یہ لوگ ان کے پاس جانا چاہیے، ہم تو کہیں اور جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ریپوٹیشن بھی بہت میٹر کرتی ہے نئے بزنس کو ان کرنے میں۔ The 3 most successful ways to develop new business are: number 1, having clients who strongly champion the agency۔ بڑی واضح سی بات ہے، یہ چیز تو بڑی میٹر کرے گی۔ Having superior presentation skills، یہ سب سے اہم ترین، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے یا نہیں ہے۔ بہت بھی اچھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی اچھی ہو سکتی ہے،
لوگ نہیں جانتے، لیکن آپ یہ ساری کمیاں اپنی پوری کر سکتے ہیں اف یو ہیو ونڈرفل پریزنٹیشن اسکل. جب آپ اپنی ایجنسی کے بارے میں کلائنٹ کو ہائر کرنے کے لیے، کلائنٹ کو پرسویٹ کرنے کے لیے پریزنٹیشن دیتے ہیں، دا وے یو پریزنٹ یور کیس، دا وے یو پریزنٹ یور ایڈورٹائزنگ ایجنسی، اٹ ڈپینڈس. یہاں پر پتہ لگتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے کلائنٹ کو پریزنٹیشن دیتے وقت اپنے اس کولاج کو کہ دس از واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ ان دا پاسٹ، یہ آپ کی پروڈکشن ہے، یہ اشتہار بھی آپ نے بنایا، یہ سروس بھی آپ نے دی، اور یہ آواز بھی آپ کی ہے، اور یہ مارکیٹ آپ کی ہے، اور اس طریقے سے یہ سوالوں کا جواب آپ دے رہے ہیں. تو جس طریقے سے آپ انہیں مطمئن کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری اوور آل آپ کی پریزنٹیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو بیسیکلی پریزنٹیشن ان سارے مسکنسیپشنز کو دور کرنے کا باعث بھی بنتی ہے جو کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے بارے میں کسی نے پیدا کر دیے ہوں. سو دا کی پوائنٹ از کہ آپ کی پریزنٹیشن کیسی ہے. خوبصورت پریزنٹیشن تیار کیجئے تاکہ کلائنٹس بھاگنے نہ پائے، آپ کے ہاتھ سے نکل نہ سکے. کلٹیویٹنگ اے پرسنل ریلیشن شپ ود اے نیٹ ورک آف ٹاپ ایگزیکٹوز. انسان کے تعلقات، حسن کلام، حسن سلوک، آپ کی شخصیت، یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. نو میٹر یو ہیو ونڈرفل پریزنٹیشن اسکل، نو میٹر یو ہیو اے ریپوٹیشن بٹ یور بیہیویئر از ناٹ گڈ، آپ حسن سلوک سے محروم ہیں، آپ کی شخصیت متاثر کرنے والی نہیں ہے. یہ پہلے دو میرٹ جو ہیں یہ غیر مؤثر ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ کے تعلقات کا بہتر ہونا، آپ کی اسمائل، آپ کی ریلیشن شپ، یہ آپ نے خود پیدا کرنی ہے، آپ کی ضرورت ہے. آپ اگر منہ بسور کر آئیں گے اور آپ ان سے گفتگو کرتے وقت ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی اذیت سے گزر رہا ہو، تو کوئی بھی کلائنٹ آپ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا، بھلے آپ کے آرگومنٹس بڑے اسٹرانگ ہوں، بھلے آپ کی ایجنسی کی ریپوٹیشن کیسے کیوں نہ ہو. لوگ حسن سلوک چاہتے ہیں، لوگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں، لوگ حسن اخلاق چاہتے ہیں، لوگ حسن کلام چاہتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی، کچھ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کوئی ریفر کرتے ہو کسی ایجنسی کو، مجھے اپنا بزنس کسی کو دینا ہے، آپ بتائیے کوئی ایجنسی آپ ریفر کرتے ہیں تو آپ کیسے ریفر کرتے ہیں؟ یا تو بیسڈ آن ریپوٹیشن، یا بیسڈ آن یور اون ایکسپیرینس، یا اپنے تعلقات. آپ کہتے ہیں کہ یار میرے نزدیک فلاں ایجنسی بہتر ہے، اور یا اور بھی ریفر کے طریقے ہیں، ان ریفرل کے طریقوں پر ہم بات کر لیتے ہیں. موسٹ گڈ ایجنسیز گیٹ کلائنٹس بائی ریفرلز فرام ایگزسٹنگ کلائنٹس، فرینڈس، ایڈورٹائزنگ کنسلٹنٹس اور ایون ادر ایجنسیز. اچھی ایجنسیز کیا کرتی ہیں؟ یہ جو اپنے ایگزسٹنگ کلائنٹس ہیں ان سے مزید کلائنٹس پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ اپنے آپ کو صرف محدود نہیں کرتی ہیں اپنے کلائنٹس تک، یہ ان کے ذریعے کہتی ہیں بھی آپ کے کوئی اور دوست ہوں آپ ان کو ریفر کیجیے گا، آپ کے کوئی اور دوست ان کا کوئی بزنس ہو ان کے بزنس کو آپ ریفر کریں گے، وڈ یو پلیز. لیکن یہ سب چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا یہ جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات کیسے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے کیسی ریپو بنا رکھی ہے. صرف بزنس کی حد تک محدود ہے یا بزنس سے آگے کوئی آپ نے کوئی پرسنل ریلیشن شپ بھی ڈیولپ کی ہے؟ کبھی آپ اسے ٹیلی فون کال کرتے ہیں، کبھی آپ اس کے بچے کی برتھ ڈے پر آپ پوچھتے ہیں، کبھی آپ اسے ہیپی نیو ایئر کا کارڈ بھیجتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایک پرسنل ریلیشن، کبھی اس کے غم میں شریک ہوئے ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ون ون پوزیشن پہ ڈالتی ہیں. تو ون ون اپروچ کو اپلائی کرتے ہوئے آپ ایک پرسنل ریلیشن شپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ رکھیں گے، آپ کو دو فائدے ہوں گے. ایک یہ کہ آپ کا کلائنٹ آپ کے ساتھ لوئل رہے گا، وفادار رہے گا. نہ صرف وفادار رہے گا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ اسے اگر کہیں گے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی اور بزنس مین ہے جس کا کوئی اور کاروبار ہے، کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی سروس ہے، کائنڈلی آپ ریفر کریں گے، وہ کہے گی یس آئی ول، وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا. یوں آپ اپنے کلائنٹس کو استعمال کر رہے ہوں گے فردر کلائنٹس کے لیے. تو یہ آپ کی اس ساری ریلیشن شپ پر ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کی اپنے کلائنٹ کے ساتھ موجود ہے.
if a prospective client presents a conflict of interest with an existing client, the agency may decline the business and refer the prospect to another agency. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. ناظرین میں یہ عرض کروں جسے کہتے ہیں ایتھکس ان ایڈورٹائزنگ، جس کو ہم آخر میں ڈسکس بھی کریں گے. آپ کو کوئی ایسا کلائنٹ مل رہا ہے جو ایک ایسی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ سے چاہتا ہے کہ اسی طرح کی پروڈکٹ کی کیمپین آپ آلریڈی کسی کلائنٹ کی لے بیٹھے ہیں. مثلا کوئی ٹوتھ برش ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ ہے، آپ کے پاس ایک بہت اچھی کیمپین آلریڈی موجود ہے، آپ کے پاس ایک ٹوتھ پیسٹ کا کلائنٹ موجود ہے اور وہ آپ کے ساتھ لائل ہے پچھلے 5 سال سے. فرض کیا آپ کو ایک ٹوتھ پیسٹ والا اور ایڈ دے رہا ہے کہ آپ، اور وہ کمپٹیشن میں ہے آپ کے اس کلائنٹ کے ساتھ جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ کلائنٹ ہے. تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے اس نئے پراسپیکٹو کلائنٹ کو آپ ایکسیپٹ نہ کریں، بلکہ آپ اخلاقی تقاضے کا اظہار کریں اور آپ کہیں کہ دیکھیں جی، آپ کا جو کنٹیسٹنٹ ہے، آپ کا جو کمپٹیٹر ہے، وہ میرا کلائنٹ ہے. میں اخلاقی طور پر پابند ہوں کہ میں آپ کا بزنس نہ قبول کروں. اگرچہ مجھے فائدہ ہے، مجھے پیسے ملیں گے اور آپ کچھ پیسے زیادہ بھی دینے کو تیار ہو رہے ہیں، لیکن میں اخلاقی طور پر پابند ہوں ایتھیکلی کہ جب تک مجھے میرا کلائنٹ یا تو اس بات کی اجازت دے دے اور یا یہ کلائنٹ مجھے چھوڑ کے چلا جائے تو آئی ووڈ لائک ٹو ایکسیپٹ یور بزنس. تو تھینک یو ویری مچ، آئی ایم گریٹفل. مجھے خوشی ہے، آئی اپریشیٹ کہ آپ نے ہماری ایجنسی کے کام میں دلچسپی لی. پھر کبھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم آپ کے ساتھ کسی اور پروڈکٹ کے حوالے سے، اگر آپ کی کمپنی کوئی اور پروڈکٹ پروڈیوس کر رہی ہے، ہم آپ کا بزنس لینا پسند کریں گے. آپ یقین کریں اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو جب یہ خبر آپ کے کلائنٹ کو پتہ لگے گی کہ انہوں نے ہماری خاطر ایک بڑے کلائنٹ کو جو ان کے پاس آنے والا تھا، بڑا بزنس آنے والا تھا، اس کو قبول نہیں کیا، تو آپ کا پرانا کلائنٹ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، تو آپ کے ساتھ مزید وفاداری کا مظاہرہ کرے گا اور آپ کی اس ایتھکس کو اپریشیٹ کرے گا. وہ یہ محسوس اور سب کو بتائے گا کہ دیکھیں یہ وہ ایجنسی ہے جن کا کوئی کریکٹر ہے، یہ کریکٹر والے لوگ ہیں، یہ پروفیشنل ہیں، یہ صرف پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ان کے کچھ اصول ہیں اور کچھ پروفیشنل ایتھکس ہیں. اور دوسری طرف جن کو آپ نے انکار کیا ہے، وہ لائٹلی، احترام کے ساتھ، اپریشیٹ کرنے کے ساتھ وہ جگہ جگہ کہیں گے یار کمال ہو گیا، یہ ایجنسی بھی کمال کے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کی، انہوں نے ہمیں چائے بھی پلائی، معذرت کی، اور اس کی معذرت کی وجہ جو بیان کی وہ حیران کن تھی. ہم ان کے پروفیشنل ایتھکس اور اخلاقیات سے بڑے متاثر ہیں. ہمیں آئندہ جب بھی موقع ملے گا ہم اس ایجنسی کو ضرور آزمائیں گے اور ان کو ضرور بزنس عطا کریں گے. دیکھا ناظرین کہ آپ کے اخلاقی تقاضا پورا کرنے سے آپ کے بزنس میں 2 طرفہ فوائد حاصل ہونے کے امکانات غالب ہو گئے. اس طریقے سے اپنے کلائنٹ کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ مزید مستحکم ہو گئی. انڈیپینڈنٹ ایڈورٹائزنگ کنسلٹنٹس آفن ہیلپ ارینج میرجز بٹوین ایجنسیز اینڈ کلائنٹس. اس کے علاوہ کہاں سے بزنس ملتا ہے؟ کچھ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ فلاں ایجنسی کے پاس چلے جائیں. ایجنسی کے لوگوں نے بھی ان سے رابطہ رکھا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بزنس آیا آپ ریفر کیجیے گا، اور اس طریقے سے مختلف کلائنٹس بھی ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو یہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ کو بزنس لینے میں. سیلز ریپرزینٹیوز فار میڈیا اینڈ سپلائرز فریکوینٹلی ریفر لوکل ایڈورٹائزرز ٹو این ایجنسی دے نو. یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں پر جو سیلز ریپرزینٹیو ہے میڈیا کے اور سپلائرز کے، یہ بھی ریفر کرتے ہیں مختلف اسٹیک ہولڈرز کو مختلف لوکل ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی طرف رجوع کرنے کے لیے. So it is important for agencies to maintain cordial relations with the media, suppliers, other agencies and with their existing clients. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، سپلائرز کے ساتھ
اپنے ایگزسٹنگ کلائنٹس کے ساتھ ایجنسی کے لوگ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں، کارڈیل ریلیشن رکھیں. یہ سب لوگ آپ کے بزنس میں کام آنے والے لوگ ہیں، یہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جو آپ کے ریفرلز ہیں وہ اپنی جگہ بڑے امپورٹنٹ، آپ کے ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ بڑے امپورٹنٹ. لیکن اگر یہاں پر کوئی کمزوری رہ جائے تو کمزوری کو کمپنسیٹ کرنے کا بہترین طریقہ جسے ہم کہتے ہیں وہ امتحان ہے. اور امتحان کیا ہے کہ آپ میرٹ پر ایک کام کرتے ہیں. وہ میرٹ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی پریزنٹیشن. آپ کہتے ہیں ہم آ گئے، اور بھی ایجنسیاں پریزنٹیشن دیں گی آ کر بزنس لینے کے لیے. آپ اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں، اس میں آپ کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، اس میں آپ کی اپنی انداز ہوتا ہے اپنی ایجنسی کو پریزنٹ کرنے کا، اپنے کام کو پریزنٹ کرنے کا، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا، اور کلائنٹس کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے کا، اور کلائنٹس کو مطمئن کرنے کا طریقہ. یہ سب مواقع آپ کو ملتے ہیں آپ کی پریزنٹیشن کی صورت میں. تو آئیے پریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں. An advertiser may ask an agency to make a presentation. Anything from a simple discussion of the agency's philosophy, experience, personnel, and track record. سب باتوں کا موقع ملتا ہے ڈسکشن کا. جب ڈسکشن ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اس ایجنسی کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے، ان کا آرٹ ورک کیسا ہے، مختلف طرح کے سوالات، ڈائیورسیفائڈ کوشچنز، اور اس میں بحث کا موقع ملتا ہے پریزنٹیشن کی صورت میں. سکسیزفل ایجنسیز مسٹ ہیو ایکسیلنٹ پریزنٹیشن اسکل. میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ اچھی کامیاب ایجنسیاں ایک سکسیزفل پریزنٹیشن اسکل کی مالک ہونی چاہیے. ان کی ٹیم جو پریزنٹیشن دے وہ توجہ مطلوب کرنے والی ٹیم ہو، جو آڈینس کو، جو کلائنٹ کی توجہ کو اپنے ہاتھ میں رکھے، کلائنٹ کو بھاگنے نہ دے، کلائنٹ اس کی مٹھی میں رہے، اس کو گھیر کے رکھے، اس کے دلائل، اس کی پریزنٹیشن. ہاں، اس میں یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا سوال بھی آ جاتا ہے ناظرین جس کا جواب آپ کے پاس ہوتا ہے، جس کے جوابات ہوتے ہیں، بلکہ کئی جوابات ہوتے ہیں، اور آپ کی ٹیم پریزنٹیشن دے رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس سے مختلف جوابات ہوں. کبھی ایسی کوشش نہ کیجئے کہ ہر بندہ مختلف جوابات دے. آپ ایسے سوال پر جس کا کوئی ریڈی آنسر آپ کے پاس نہ ہو، ٹیک ٹائم. آپ نے کہیں کہ آپ کا ہم نے سوال سن لیا، آپ کے ساتھ ایک میٹنگ اور کریں گے، تو اس کا انشاءاللہ تسلی بخش ہم جواب دینا چاہیں گے آپ کو. وڈ یو پلیز گیو اس ٹائم؟ کل کا ٹائم رکھ لیں، پرسوں کا رکھ لیں، جو آپ کی کنوینئنس ہو. واپس آئیے اس ٹیم کے ساتھ، اپنی ایجنسی کے اندر بیٹھیے، اپنے باس سے بات کیجیے، اپنی ٹیم سے مشورہ کیجیے کہ جی یہ اٹھنے والے سوالات ہیں، اور یا یہ اٹھنے والا ہم سوال ہے، اس کے جوابات یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ہمیں کون سے جواب پر متفق ہونا چاہیے. نیکسٹ ٹائم آپ جائیں تو پوری اسٹریٹجی کے ساتھ اس سوال کے جواب کو میٹ کریں. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسا جواب دینا پڑ جائے جو آپ کو کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ پر لے کے آتا ہے، کہ آپ اپنے آپ کو کسی ایک سمجھوتے کے لیے تیار کریں تاکہ یہ بڑا کلائنٹ آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے. تو بعض اوقات آپ کو پروفیشنلی بھی کہیں نہ کہیں سودا کرنا پڑتا ہے، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، تاکہ آپ بڑی پارٹی کو لوز نہ کر دیں. تو فوری طور پر ہم یہ کہتے ہیں ٹیک ٹائم، کہ آپ ہر سوال کا جواب فوری طور پر دینے کی کوشش نہ کیجیے. Some advertisers ask for or imply that they want a speculative presentation, meaning they want to see what the agency will do for them before they sign on. Most agencies prefer to build their presentations around the work they have already done to demonstrate their capabilities without giving away their ideas for a new campaign. دیکھیں یہ ایک ٹرک ہے. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جب پریزنٹیشن دیتی ہیں، کچھ ایجنسیز یہ کام کرتی ہیں کہ وہ مکمل آڈیو ویڈیو کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ایک اچھی خاصی، جسے کہنا چاہیے پیسہ خرچ کر کے کمپلیٹ پریزنٹیشن دینے کی کوشش کرتی ہیں، جس میں کمرشل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تقریباً 90% میچور پریزنٹیشن سامنے آتی ہے.
اور ایسی ایجنسیاں موسٹلی اس اعتماد کے ساتھ آتی ہیں کہ اگر جتنی زیادہ ہم بہتر پریزنٹیشن دیں گے ان ٹرمز آف پروڈکشن، اتنا ہی اچھا امپیکٹ پڑے گا کلائنٹ پر، کیونکہ پارٹی بہت بڑی ہے، لہٰذا یہ انویسٹمنٹ جو ہم کر رہے ہیں جس پر ہمارا خرچ آ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، پروڈکشن اور آرٹ ورک بہتر سے بہتر کر کے پریزنٹیشن دی جائے تاکہ ہم یہ کلائنٹ قابو کر سکیں، ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اور انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا، ہماری جو پریزنٹیشن ہے جس پر ہماری زیادہ رقم خرچ ہوئی ہے پروڈکشن اور آرٹ ورک پر، ہم نے کوئی کچا سٹوری بورڈ نہیں بنایا بلکہ ہم نے کافی حد تک ایک تکمیلی مراحل سے گزری ہوئی آلموسٹ ایک پکچر پیش کی ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں بزنس مل جائے گا، اور اگر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، لوز کر جائیں گے ہم، لیکن چونکہ پارٹی بہت بڑی ہے لہٰذا یہ رسک ہمیں لے لینا چاہیے۔ ایک اور نقطہ نظر بھی ہے، کچھ ایجنسیاں یہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہم نے جو ماضی میں کام کیا ہے، ہماری جو بیسٹ آف دا بیسٹ پروڈکشن ہے، ہم نے وہ دکھانی ہے کہ دیکھیں جی اگر آپ ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہماری ایجنسی کی کیا وقت ہے، ہماری ایجنسی کی کیا ویلیو ہے، تو ہمارا کام دیکھیں آپ، اور ایجنسیوں کو بھی دیکھیں آپ، اور ایجنسیوں کے کام کو کمپیئر کریں ہمارے کام کے ساتھ، یہ اشتہار دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں کتنا پاپولر اشتہار ہے، یہ ہم نے بنایا ہے، یہ کمرشل جو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس سگریٹ کی کتنی پاپولر ہے، یہ جنگل جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پاپولر ہے، جناب والا یہ ہم نے بنایا ہے، یہ ہماری ایجنسی کی پروڈکشن ہے، تو اس سے آپ جاننے کی کوشش کیجئے کہ ہم کون ہیں، ہمارا لیول کیا ہے، لیکن یہ ایجنسی کوشش کرتی ہے کہ نئے کلائنٹ کے بارے میں جس کو وہ ہنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی پروڈکٹ کے بارے میں، سروس کے بارے میں اپنے نئے آئیڈیاز ڈسکلوز اور ریویل نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آئیڈیاز اگر ریویل کر دیے، ڈسکلوز کر دیے اور ہمیں بزنس نہ ملا تو یہ آئیڈیا جس کو ملے گا یا یہ کلائنٹ جو ہے اس آئیڈیا کو اپنی کسی اور مرضی کی ایجنسی کو جن کو یہ پسند کریں گے ان کو دے دیں گے، لہٰذا آئیڈیاز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، آئیڈیاز کی بنیاد پر تو ایجنسیاں چلتی ہیں، تو بعض ایجنسیاں جنہیں پوری طرح یقین نہیں ہوتا کہ انہیں بزنس ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے شاندار روشن ماضی کو بنیاد بنائیں بزنس لینے کے لیے، نہ کہ وہ نئے کلائنٹ کو اس کی پروڈکٹ کے بارے میں نئے آئیڈیاز دینے شروع کریں کہ دیکھیں ہم جب آپ کی کیمپین چلائیں گے تو ایک آئیڈیا یہ ہے، ایک آئیڈیا یہ ہے اور ایک آئیڈیا یہ ہے، انہیں خوف ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیا چوری ہو جائے گا اور یہ آئیڈیا کو استعمال کر لے گا، لہٰذا وہ اوائڈ کرتے ہیں نئے آئیڈیاز دینے سے۔ تو ناظرین ہم نے دونوں صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی، پہلی صورت میں ہیوی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے کلائنٹ کو، آپ کے اس سروس کو، آپ کی اس پروڈکٹ کو اس طرح ڈیل کریں گے، ہمارا یہ آئیڈیا ہوگا، اس پر کمپلیٹلی باقاعدہ ایک پورا پوسٹر بنا کر، پوری کیمپین بنا کر وہ سامنے رکھ دیتے ہیں، اینڈ دے لک کانفیڈنٹ کہ یہ انہیں بزنس مل جائے گا۔ دوسری طرف اپنے ماضی کی روشنی میں بزنس حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنے آئیڈیاز ریویل نہیں کیے جاتے۔ Invariably, the larger the client, the bigger the presentation. جو میں نے ابھی تذکرہ کیا آپ کے سامنے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا بڑا کلائنٹ ہوگا، جتنا بڑا بزنس مل رہا ہوگا، اتنی انویسٹمنٹ پر ہوتی ہے آپ کی پریزنٹیشن پر۔ پریزنٹیشن طویل بھی ہو سکتی ہے، بہت امپریسو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس پر ہیوی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، بیکاز منی میکس منی، کہ آپ جتنی انویسٹمنٹ کریں گے، اچھے انداز میں پریزنٹیشن کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ بزنس بہت بڑا ہے، اس پر ذرا پیسے چارج لگا کے سامنے آؤ، اس کو ٹرکھانے کی کوشش نہ کرو۔ دی پریزنٹیشن پروسیس آلسو الاؤز دی ایجنسی اینڈ دی ایڈورٹائزر ٹو گیٹ ٹو نو ایچ ادر بفور دے ایگری ٹو ورک ٹوگیدر۔ ایک اور اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، پازیٹیو سائیڈ افیکٹ، کہ جب آپ اتنا انٹریکٹ کرتے ہیں، پریزنٹیشن ہوتی ہے، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے کئی نشستوں سے گزرتے ہیں، تو اس سے آپ ایک دوسرے کو جاننے کی بھی کوشش کر لیتے ہیں، آپ کو ایک دوسرے کے بعض چھپے ہوئے پہلو بھی شخصیات کے سامنے آ جاتے ہیں، آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے
یا آپ طے کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. تو آپ کو ایک دوسرے کو جاننے کا بہتر موقع ملتا ہے اس قسم کی پریزنٹیشن میں، اس قسم کی گیٹ ٹوگیدر میں، اس طرح کی ڈسکشن میں. ایڈورٹائزنگ از اے پیپل بزنس. The human qualities, mutual regard, trust and communication play an important role. یہ پبلک بزنس ہے، لہٰذا لوگوں کے ساتھ تعلقات، ان کا احترام، ریگارڈ، کمیونیکیشن، یہ سب چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں بزنس کو حاصل کرنے میں. ناظرین، اس کے علاوہ دیکھیں، ابھی ہم چونکہ گفتگو کیا کر رہے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں کس طریقے سے ہم اپنے نئے کلائنٹس حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے نئے کلائنٹس حاصل کرنے کے مختلف طریقوں میں بات کی. اس میں ہم نے ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات، اس میں ہمارا ریفرل سسٹم، اس میں سیٹسفائیڈ کسٹمرز اور کلائنٹس کے فردر ریلیشن شپ، ان کو لینا. پھر پریزنٹیشن پہ ہم نے بات کی، آ کر پریزنٹیشن ہمارا سینٹر پوائنٹ رہا ہے. اب ہم آگے بڑھیں کہ اس کے علاوہ بھی کئی اور طریقے بھی ہیں. حسن اخلاق کی ہم نے بات کی، کمیونیکیشن کی بات کی، ہیومن ہاسپٹل کی بات کی، لوگوں کی بات کی، کیونکہ یہ پیپل بزنس ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ نیٹ ورکنگ اینڈ کمیونٹی ریلیشن. ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں وہ ہمارے تعلقات ہیں. کیا ہماری ایڈورٹائزنگ ایجنسی، ہماری ایڈورٹائزنگ کمپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرتی ہے؟ کیا ہماری کمیونٹی کو سروس دیتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایجنسیاں یہ کام کرتی ہیں. بزنس کے علاوہ کچھ چیریٹی کے کام بھی کیے جاتے ہیں، اس لیے تاکہ اپنا پبلک امیج جو ہے اسے انہینس کیا جائے. یار فلاں لوگ جو ہیں وہ یہ نیک کام بھی کرتے ہیں، یہ پبلک سروس کام بھی کرتے ہیں، آ کر انہوں نے فلاں چیریٹی کا کام بھی کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس سلسلے میں یہاں ہم بات کرنا شروع کر رہے ہیں. نیٹ ورکنگ اینڈ کمیونٹی ریلیشنز. ایجنسیز frequently find that the best source of new business is people they know socially in the community. آپ سماجی طور پر جب لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں کمیونٹی کے اندر، جن کو آپ جانتے ہیں، ان سے بزنس لینا، اور وہیں سے بزنس ملتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں، کمیونٹی میں اٹھے بیٹھیں، آپ کی سوشل ریلیشن شپ ہوں. کمیونٹی سے جب کٹ جائیں گے تو آپ کو بزنس کہاں ملے گا؟ اس لیے کہ یہ پیپل بزنس ہے. جب آپ پیپل کے ساتھ کانٹیکٹ ہی نہیں ہے تو پیپل بزنس کیسے ملے گا؟ تو کلائنٹ سروس اور مینوفیکچرر اور پروڈیوسرز اور اونر، ان سب کے سماجی تعلقات کا اچھا ہونا، مستحکم ہونا، ان کے بزنس کو بڑھاوا دینے کے لیے بہت ضروری ہے. سم ایجنسیز ورک پرو بونو، دیٹ از فار فری، فار چیریٹیز اور نان پروفٹ آرگنائزیشن. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا بھی آپ کے سامنے کہ بے شمار ایسے کام ہیں کہ جس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بزنس کریں. آپ کسی لاکھوں کے بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ کسی یتیم خانے کی اشتہاری کمپین کو فری بھی اسپانسر کر سکتے ہیں. مجھ سے پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کسی ڈسیبل آرگنائزیشن یا جو لوگ اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے چلنے والے کسی ادارے کی اگر آپ ایڈورٹائزنگ کیمپین چلا رہے ہیں، یہ شوڈ بی فری آف کاسٹ. آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی طرف سے فری ہے، اس کی سب چیزوں، یہ وہ خدمات ہیں جس کے نتیجے میں آپ اپنی ایجنسی کا کمیونٹی امیج بڑھاتے ہیں. تو کمیونٹی کے اندر آپ کو ایک اچھا مقام حاصل ہوتا ہے، آپ کو بھی اور آپ کی ایجنسی میں کام کرنے والے لوگوں کو اور آپ کی ایجنسی کے مالک کو، ان سب کو ایک بلند مقام معاشرے میں حاصل ہوتا ہے. جب آپ معاشرے میں بلند مقام حاصل کرتے ہیں، اٹ آٹومیٹکلی ہیلپس یو ٹو ہیو بزنس، یہ آپ کے بزنس میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے. ایجنسیز میں ہیلپ لوکل پولیٹیشنز اور کنٹریبیوٹ ٹو دا آرٹس، ایجوکیشن اینڈ کمیونٹی. یہ یہاں ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں یہ پولیٹیشین کے ساتھ اور کمیونٹی ورک کے اندر آرٹ کو فروغ دینے کے لیے، کلچر کو فروغ دینے کے لیے، تعلیم کو عام کرنے کے لیے یہ کنٹریبیوٹ کریں. اگر یہ ایسا کام کریں گی تو یہ بیسیکلی ان کی انویسٹمنٹ ہے. یعنی آپ کسی تعلیم کے پروجیکٹ کو لے کر چلیں تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو کام آپ فری کر رہے ہیں بیسیکلی یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو کہیں اور سے بزنس لینے میں بڑی مدد دے گا. آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ فری ہے، یہ فری ضرور ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ آپ کو پے کر رہا ہوتا ہے.
آپ کا امیج بنتا ہے، آپ کی ریپوٹیشن بنتی ہے، لوگ آپ کو بزنس بھی دیتے ہیں کہ یار یہ فلاں لوگوں کو بات کریں، جا کر فلاں لوگ بہتر لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. تو انہیں یہ ضائع نہیں جاتا، یہ رائے گاہ نہیں جاتا، یہ آپ کو بہتر انداز میں پے کرتا ہے اور آپ کی ایڈورٹائزنگ کمپنی کے امیج کو بھی بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. Some agencies sponsor seminars, other assist advertising clubs اور other professional organizations. یہ کام بھی میں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر بھی یہ کافی اس طرح کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں. ہوتا کیا ہے، خاص طور پر کوئی اکیڈمک سیمینار ہے، کوئی بیماریوں کو روک تھام کے بارے میں سیمینار ہو رہا ہے، کوئی ہیپیٹائٹس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں سیمینار ہو رہا ہے، کوئی تپ دق کو ختم کرنے کے بارے میں سیمینار ہو رہا ہے، کوئی ڈینگی کے خاتمے کے لیے سیمینار ہو رہا ہے، کوئی اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھنے کے بارے میں سیمینار ہو رہا ہے. اس طرح کی چیزیں، بچوں کی صحت کے بارے میں کوئی سیمینار ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں جس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہے اور معاشرے کی بہبود اس میں شامل ہے، معاشرے کے بچوں کی صحت کے معاملات ہیں. اس کو جب آپ اسپانسر کرتے ہیں تو وہاں بینر لگا ہوتا ہے پیچھے، اسپانسرڈ بائی سو مینی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، ایکس وائی زی ایجنسیز. 2-3 ایجنسیاں مل کر بھی اسپانسر کرتی ہیں، سنگل بھی کر سکتی ہے. تو اصل میں آپ اپنا نام جو ہے اس کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں. جو لوگ اس پروگرام کو اٹینڈ کرتے ہیں، جو لوگ وہاں پر اس سیمینار میں تقسیم ہونے والے لٹریچر کو پڑھتے ہیں جس کے نیچے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ جی اسپانسرڈ بائی، آگے وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا نام یا ایجنسیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، وہ اپنا لٹریچر گھر لے کے جاتے ہیں، بینر لگے ہوتے ہیں. یہ چیز بھی اخبار میں اشتہار آتا ہے، اس کو آپ اسپانسر کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہوتا کیا ہے، بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری آپ کی اشتہاری کمپنی ہے جس کو مزید بزنس ملنے کے امکانات ہیں. آپ کے لوگ وہاں سیمینار میں موجود ہوتے ہیں، وہاں پر جو آنے والے کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس کے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ سوشلائز ہوتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے آپ ان کے اعزاز میں جو وہاں وی آئی پیز آئے ہیں، آپ ایک ڈنر آرگنائز کر دیتے ہیں. جب آپ ڈنر آرگنائز کرتے ہیں وہاں پر وی آئی پیز کے اعزاز میں، وہ سب لوگ وہ ہیں جو کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، جن کا لاکھوں کا کروڑوں کا کاروبار ہے. تو آپ کی ایک پرسنل ریپو ان کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور آپ اس کو وہاں اسٹرینتھ کرتے ہیں. آپ اسٹرینتھن کرتے ہیں جب اس تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں اور اس کا فالو اپ کرتے ہیں، آپ ان سے رابطے میں رہتے ہیں، پھر 1 to 1 ہو جاتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ سب چیلنجز ہیں آپ کے کلائنٹ سروس کے شعبے کے لیے کہ کس طریقے سے آپ اس کمیونٹی کے لیڈرز کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بلکہ اپنے تعلقات کے فولڈر کے اندر ان کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور جتنا زیادہ اضافہ ہوگا اتنا ہی آپ کو بزنس ملنے کے امکانات ہوتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ آپ کے ان کمیونٹی لیڈرز کے ساتھ، اس بزنس کمیونٹی کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسی ہے، کیا آپ نے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات استوار کر لیے ہیں، 1 to 1 معاملات آپ کے بن گئے ہیں، کس طرح کی آپ کا اسٹرانگ بانڈ جو ہے، سوشل بانڈ ڈیولپ ہو گیا ہے. یہ سب کے سب آپ کی صلاحیتوں کے امتحان پر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی پرفارمنس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سماجی پرفارمنس کس طرح دیتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے بزنس کو میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور یوں آپ کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. آل دیز ایکٹیویٹیز ہیلپ این ایجنسی بیکم نون اینڈ ریسپیکٹڈ ان دا کمیونٹی. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جتنی سرگرمیاں ہیں جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، سیمینار ہے، اسپانسرشپ ہے، ریلیاں ہوتی ہیں، آ کر واک ہوتی ہے، اس طرح کے پبلک ایونٹس ہیں، ان کو آرگنائز کرنا، یہ سب چیزیں جس میں عوامی بہبود کے کام شامل ہیں. جتنا یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں آگے بڑھ کر اس میں تعاون کریں گی، اسپانسرشپ کریں گی، شیئر کریں گی، اتنا ہی ان کا امیج آگے بڑھے گا. جو جو ان کا امیج بہتر ہوگا، ان کو اتنا ہی بزنس ملنے کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. ناظرین، آج ہم نے 2 چیزیں ڈسکس کی. شروع میں ہم نے یہ ڈسکس کیا جو پچھلے لیکچر کا ایک حصہ رہ گیا تھا کہ ہاؤ ٹو کمپنسیٹ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز. اس پر مختصر بات کرنے کے بعد ہم نے آج کلائنٹ سروس کے شعبے کے اندر اپنا داخلہ کروایا ہے. ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے کلائنٹ سروس کے شعبے میں داخل ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں ابھی ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ کس طریقے سے کلائنٹ سروس کام کرتی ہے
کس طریقے سے ہم اپنے کلائنٹس کو تلاش کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم بناتے ہیں۔ ناظرین، ابھی اس پر گفتگو جاری ہے۔ اس گفتگو کا دوسرا حصہ اگلے لیکچر میں ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔